جن بخاری صاحب کا یہ ذکر ہے وہ وہی پطرس بخاری میرے استاد، سو ان کا ایک مضمون. ہم نے کالج میں تعلیم تو ضرور پائی اور رفتہ رفتہ بی اے بھی پاس کر لیا، لیکن اس نصف صدی کے دوران میں جو کالج میں گزارنی پڑی، ہاسٹل میں داخل ہونے کی اجازت ہمیں صرف ایک ہی دفعہ ملی. خدا کا یہ فضل ہم پر کب اور کس طرح ہوا، یہ سوال ایک داستان کا محتاج ہے. جب ہم نے انٹرنس پاس کر لیا تو مقامی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب خاص طور پر مبارک دینے کے لیے آئے. قریبی رشتہ داروں نے دعوتیں دیں، محلے والوں میں مٹھائی بانٹی گئی، اور ہمارے گھر والوں پر یک لخت اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ لڑکا جسے آج تک اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے ایک بیکار اور نالائق فرزند سمجھتے رہے ہیں، دراصل لامحدود قابلیتوں کا مالک ہے، جس کی نشو و نما پر بے شمار آنے والی نسلوں کی بہبودی کا انحصار ہے. چنانچہ ہماری آئندہ زندگی کے متعلق طرح طرح کی تجویزوں پر غور کیا جانے لگا. اس بارے میں ہم سے بھی مشورہ لیا گیا. عمر بھر میں اس سے پہلے ہمارے کسی معاملے میں ہم سے رائے طلب نہ کی گئی تھی، لیکن اب تو حالات بہت مختلف تھے. اب تو ایک غیر جانبدار اور ایماندار منصف یعنی یونیورسٹی میں ہماری بیدار مغزی کی تصدیق ہو چکی تھی. اب بھلا ہمیں نظر انداز کیوں کر کیا جا سکتا تھا؟ ہمارا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں فوراً ولایت بھیج دیا جائے. ہم نے مختلف لیڈروں کی تقریروں کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کا طریقہ تعلیم بہت ناقص ہے. اخبارات میں سے اشتہار دکھا دکھا کر یہ واضح کیا کہ ولایت میں کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فرصت کے اوقات میں بہت تھوڑی تھوڑی فیسیں دے کر بیک وقت جرنلزم، فوٹوگرافی، تصنیف و تالیف، دندان سازی، اینک سازی، ایجنٹوں کا کام، غرض یہ کہ بے شمار مفید اور کم خرچ بالا نشین پیشے سیکھے جا سکتے ہیں، اور تھوڑے عرصے کے اندر انسان ہر فن مولا بن سکتا ہے. لیکن ہماری تجویز کو فوراً رد کر دیا گیا، کیونکہ ولایت بھیجنے کے لیے ہمارے شہر میں کوئی روایت موجود نہ تھی. ہمارے گرد و نواح میں سے کسی کا لڑکا ابھی تک ولایت نہ گیا تھا، اس لیے ہمارے شہر کی پبلک وہاں کے حالات سے قطعاً ناواقف تھی. اس کے بعد پھر ہم سے رائے طلب نہ کی گئی، اور ہمارے والد، ہیڈ ماسٹر صاحب اور تحصیلدار صاحب، ان تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لاہور بھیج دیا جائے. جب ہم نے یہ خبر سنی تو شروع میں ہمیں سخت مایوسی ہوئی، لیکن جب ادھر ادھر کے لوگوں سے لاہور کے حالات سنے تو معلوم ہوا کہ لندن اور لاہور میں چنداں فرق نہیں. بعض واقف کار دوستوں نے سنیما کے حالات پر روشنی ڈالی، بعض نے تھیٹروں کے مقاصد سے آگاہ کیا، بعض نے ٹھنڈی سڑک وغیرہ کے مشاغل کو سلجھا کر بتایا، بعض نے شاہدرے اور شالامار کی ارمان انگیز فضا کا نقشہ کھینچا. چنانچہ جب لاہور کا جغرافیہ پوری طرح ہماری سمجھ میں آ گیا تو ثابت ہوا کہ خوشگوار مقام ہے اور اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بے حد موزوں. اس پر ہم نے اپنی زندگی کا پروگرام وضع کرنا شروع کر دیا، جس میں لکھنے پڑھنے کی جگہ تو ضرور دی گئی، لیکن ایک مناسب حد تک، تاکہ طبیعت پر کوئی ناجائز بوجھ نہ پڑے. لیکن تحصیلدار صاحب اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی نیک نیت تھی یہیں تک محدود نہ رہی. اگر وہ صرف ایک عام اور مجمل سا مشورہ دے دیتے کہ لڑکے کو لاہور بھیج دیا جائے تو بہت خوب تھا، لیکن انہوں نے تو تفصیلات میں دخل دینا شروع کر دیا، اور ہاسٹل کی زندگی اور گھر کی زندگی کا مقابلہ کر کے ہمارے والد پر یہ ثابت کر دیا کہ گھر پاکیزگی اور طہارت کا ایک کعبہ اور ہاسٹل گناہ اور معصیت کا ایک دوزخ ہے. ایک تو وہ تھے چرب زبان، اس پر انہوں نے بے شمار غلط بیانیوں سے کام لیا. چنانچہ گھر والوں کو یقین سا ہو گیا کہ کالج کا ہاسٹل جرائم پیشہ اقوام کی ایک بستی ہے، اور جو طلبہ باہر کے شہروں سے لاہور جاتے ہیں اگر ان کی پوری طور پر نگہداشت نہ کی جائے تو وہ اکثر یا تو شراب کے نشے میں چور سڑک کے کنارے کسی نالی میں گرے ہوئے پائے جائیں گے، یا کسی جوئے خانے میں ہزار روپے ہار کر خودکشی کر لیں گے، یا فرسٹ ایئر کا امتحان پاس کرنے سے پہلے 10-12 شادیاں کر بیٹھیں گے. چنانچہ گھر والوں کو یہ سوچنے کی عادت پڑ گئی کہ لڑکے کو کالج میں تو ضرور داخل کرا دیا جائے، لیکن ہاسٹل میں نہ رکھا جائے. کالج ضرور مگر ہاسٹل ہرگز نہیں. جب انہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین ہی یہ بنا لیا کہ تو ہم نے سوچا کہ کوئی ایسی ترکیب سوچی جائے. چنانچہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. از حد غور و خوض کے بعد لاہور میں ہمارے ایک ماموں دریافت کیے گئے، ان کو ہمارا سرپرست بنا دیا گیا. میرے دل میں ان کی عزت پیدا کرنے کے لیے بہت سے شجروں کی ورق گردانی سے مجھ پر یہ ثابت کیا گیا کہ وہ واقعی میرے ماموں ہیں. مجھے بتایا گیا کہ میں ایک شیر خوار بچہ تھا تو مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے. چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم پڑھیں کالج میں اور رہیں ماموں کے گھر. اس سے تحصیل علم کا جو ایک ولولہ سا ہمارے دل میں اٹھ رہا تھا وہ کچھ بیٹھ سا گیا.
ہم نے سوچا یہ ماموں لوگ اپنی سرپرستی کے زوم میں والدین سے بھی زیادہ احتیاط برتیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دماغی اور روحانی قوا کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ ملے گا اور تعلیم کا اصلی مقصد فوت ہو جائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا جس کا ہمیں خوف تھا۔ ہم ہر روز بروز مرجھاتے چلے گئے۔ سنیما جانے کی اجازت کبھی کبھار مل جاتی، لیکن اس شرط پر کہ بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ اس صحبت میں بھلا میں سنیما سے کیا اخذ کر سکتا تھا؟ تھیٹر کے معاملات میں ہماری معلومات اندر سبھا سے آگے بڑھنے نہ پائیں۔ تیرنا ہمیں نہ آیا، کیونکہ ہمارے ماموں کا یہ قول تھا کہ ڈوبتا وہی ہے جو تیراک ہو، جسے تیرنا نہ آتا ہو وہ پانی میں گھستا ہی نہیں۔ گھر پہ آنے جانے والے دوستوں کا انتخاب ماموں کے ہاتھ میں تھا۔ کوٹ کتنا لمبا پہنا جائے، بال کتنے لمبے رکھے جائیں، ان کے متعلق ہدایات بہت کڑی تھیں۔ ہفتے میں 2 بار گھر خط لکھنا ضروری تھا۔ سگریٹ غسل خانے میں چھپ کر پیتے تھے۔ گانے بجانے کی سخت ممانعت تھی۔ یہ سپاہیانہ زندگی ہمیں راس نہ آئی۔ یوں تو دوستوں سے ملاقات بھی ہو جاتی، سیر کو بھی چلے جاتے، ہنس بول بھی لیتے، لیکن وہ جو زندگی میں ایک آزادی، ایک وارفتگی ہونی چاہیے، وہ ہمیں نصیب نہ ہوئی۔ رفتہ رفتہ ہم نے اپنے ماحول پر غور کرنا شروع کیا کہ ماموں جان عموماً کس وقت گھر میں ہوتے ہیں، کس وقت باہر جاتے ہیں، کس کمرے سے کس کمرے تک گانے کی آواز نہیں پہنچ سکتی، کس دروازے سے کمرے کے کس کونے میں جھانکنا ممکن ہے، گھر کا کون سا دروازہ رات کے وقت باہر سے کھولا جا سکتا ہے، کون سا ملازم موافق ہے، کون سا نمک حلال ہے۔ جب تجربے اور مطالعے سے ان باتوں کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تو ہم نے اس زندگی میں بھی نشو و نما کے لیے چند گنجائشیں پیدا کر لی۔ لیکن پھر بھی ہم روز دیکھتے تھے کہ ہاسٹل میں رہنے والے طلباء کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر زندگی کی شاہراہ پر چل رہے ہیں۔ ہم ان کی زندگی پر رشک کرنے لگے۔ چنانچہ جب گرمیوں کی تعطیلات میں میں وطن واپس گیا تو چند مختصر مگر جامع اور مؤثر تقریریں اپنے دماغ میں تیار کر رکھیں۔ گھر والوں کا ہاسٹل پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہاں کی آزادی نوجوانوں کے لیے ازحد مضر ہوتی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہزارہ واقعات ایسے تصنیف کیے جن سے ہاسٹل کے قواعد کی سختی ان پر اور اچھی طرح روشن ہو جائے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے ظلم و تشدد کی چند مثالیں رقت انگیز اور ہیبت خیز پیرائے میں بیان کیں۔ آنکھیں بند کر کے اس اشفاق بیچارے کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دن شام کے وقت بیچارہ ہاسٹل سے واپس آ رہا تھا، چلتے چلتے پاؤں میں موچ آ گئی، 2 منٹ دیر سے پہنچا، صرف 2 منٹ بس۔ اسی پر سپرنٹینڈنٹ صاحب نے فوراً تار دے کر ان کے والد کو بلوایا، پولیس سے تحقیقات کرنے کو کہا اور مہینے بھر کے لیے اس کا جیب خرچ بند کر دیا۔ توبہ ہے الہی! لیکن یہ واقعہ سن کر گھر کے لوگ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے مخالف ہو گئے، ہاسٹل کی خوبی ان پر واضح نہ ہوئی۔ پھر ایک دن موقع پا کر بیچارے محمود کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ شامت اعمال بیچارہ سنیما دیکھنے چلا گیا۔ قصور اس سے یہ ہوا کہ 1 روپے والے درجے میں جانے کی بجائے وہ 2 روپے والے درجے میں چلا گیا۔ بس اتنی سی فضول خرچی پر اسے عمر بھر سنیما جانے کی ممانعت ہو گئی۔ لیکن اس سے بھی گھر والے متاثر نہ ہوئے۔ ان کے رویے سے مجھے فوراً احساس ہوا کہ 1 روپے اور 2 روپے کی بجائے 8 آنے اور 1 روپیہ کہنا چاہیے تھا۔ انہی ناکام کوششوں میں تعطیلات گزر گئیں اور ہم نے پھر ماموں کی چوکھٹ پر آ کر سجدہ کیا۔ اگلی گرمیوں کی چھٹیوں میں جب ہم گھر گئے تو ہم نے ایک نیا ڈھنگ اختیار کیا۔ سال بھر تعلیم پانے کے بعد ہمارے خیالات میں پختگی سی آ گئی تھی۔ پچھلے سال ہاسٹل کی حمایت میں جو دلائل ہم نے پیش کی تھیں وہ اب ہمیں نہایت بودھی معلوم ہونے لگی تھی۔ اب کی بار ہم نے اس موضوع پر ایک لیکچر دیا کہ جو شخص ہاسٹل کی زندگی سے محروم ہو اس کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے، ہاسٹل سے باہر شخصیت پنپنے نہیں پاتی۔ جب ہم 1.5 مہینے تک شخصیت اور ہاسٹل کی زندگی پر اس کا انحصار، ان 2 مضمونوں پر وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے تو ایک دن والد نے پوچھا، تمہارا شخصیت سے آخر مطلب کیا ہے؟ میں تو خدا سے یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھے عرض و معروض کا موقع دے۔ میں نے کہا دیکھیے نا، مثلاً ایک طالب علم ہے، وہ کالج میں پڑھتا ہے، اب ایک تو اس کا دماغ ہے، ایک اس کا جسم ہے۔ جسم کی صحت بھی ضروری ہے اور دماغ کی صحت تو ضروری ہے ہی، لیکن ان کے علاوہ ایک اور بات بھی ہوتی ہے جس سے آدمی گویا پہچانا جاتا ہے۔ میں اس کو شخصیت کہتا ہوں۔ اس کا تعلق نہ جسم سے ہوتا ہے نہ دماغ سے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی جسمانی صحت بالکل خراب ہو اور اس کا دماغ بھی بالکل بیکار ہو، لیکن پھر بھی اس کی شخصیت
نہ خیر دماغ تو بیکار نہیں ہونا چاہیے ورنہ انسان خپتی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہو بھی تو گویا شخصیت ایک ایسی چیز ہے کہ ٹھہریے میں ابھی 1 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. 1 منٹ کی بجائے والد نے مجھے آدھ گھنٹے کی مہلت دی، جس کے دوران وہ خاموشی کے ساتھ میرے جواب کا انتظار کرتے رہے. اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا. 3-4 دن کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا. مجھے شخصیت نہیں کہنا چاہیے تھا. شخصیت ایک بے رنگ سا لفظ ہے. سیرت کے لفظ سے نیکی ٹپکتی ہے. چنانچہ سیرت کو میں نے اپنا تکیہ کلام بنا لیا، لیکن یہ بھی مفید ثابت نہ ہوا. والد کہنے لگے کیا سیرت سے مطلب تمہارا چال چلن ہے یا کچھ اور؟ میں نے کہا چال چلن ہی کہہ لیجیے. والد صاحب نے کہا تو گویا دماغی اور جسمانی صحت کے علاوہ چال چلن بھی اچھا ہونا چاہیے. میں نے کہا بس یہی تو میرا مطلب ہے. انہیں پوچھا اور یہ چال چلن ہاسٹل میں رہنے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے؟ میں نے نسبتاً نحیف آواز سے کہا جی ہاں. یعنی ہاسٹل میں رہنے والے طالب علم نماز روزے کے زیادہ پابند ہوتے ہیں، ملک کی زیادہ خدمت کرتے ہیں، سچ زیادہ بولتے ہیں، نیک زیادہ ہوتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے وہ کیوں؟ اس سوال کا جواب ایک دفعہ پرنسپل صاحب نے تقسیم انعامات کے جلسے میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا. کاش میں نے اس وقت توجہ سے سنا ہوتا. اس کے بعد پھر سال بھر میں ماموں کے گھر میں زندگی ہے تو خزاں کے بھی گزر جائیں گے دن گاتا رہا. ہر سال میری درخواست کا یہی حشر ہوتا رہا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری. ہر سال ناکامی کا منہ دیکھتا تھا، لیکن اگلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں پہلے سے بھی زیادہ شد و مت کے ساتھ تبلیغ کا کام جاری رکھتا تھا. ہر دفعہ نئی نئی دلیلیں پیش کرتا، نئی نئی مثالیں کام میں لاتا. جب شخصیت اور سیرت والے مضمون سے کام نہ چلا تو اگلے سال ہاسٹل کی زندگی کے انضباط اور باقاعدگی پر تبصرہ کیا، اور اس سے اگلے سال یہ دلیل پیش کی کہ ہاسٹل کے میں رہنے سے پروفیسروں کے ساتھ ملنے جلنے کے موقع زیادہ ملتے ہیں، ان سے ملاقاتوں سے انسان پارس ہو جاتا ہے. اس سے اگلے سال مطلب یوں ادا کیا کہ ہاسٹل کی آب و ہوا بڑی اچھی ہے، صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے، مکھیاں اور مچھر مارنے کے لیے کئی افسر مقرر ہیں. اس سے اگلے سال یوں سخن پیرا ہوا کہ جب بڑے بڑے حکام کالج کا معائنہ کرنے آتے ہیں تو ہاسٹل میں رہنے والے طلباء سے فردن ہاتھ ملاتے ہیں. اس سے رسوخ بڑھتا ہے. لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا گیا میری تقریروں میں جوش بڑھتا گیا، معقولیت کم ہوتی گئی. شروع میں ہاسٹل کے مسئلے پر والد مجھ سے باقاعدہ بحث کیا کرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یک لفظی انکار کا رویہ اختیار کر لیا. پھر 1 سال مجھے ہنس کے ٹالتے رہے. آخر میں یہ نوبت آن پہنچی کہ وہ ہاسٹل کا نام سنتے ہی ایک طنز آمیز قہقہے کے ساتھ مجھے تشریف لے جانے کا حکم دے کر چلے جاتے. ان کے اس سلوک سے آپ ہرگز یہ اندازہ نہ لگائیے کہ ان کی شفقت کم ہو گئی تھی. ہرگز نہیں. حقیقت صرف یہ ہے کہ بعض ناگوار حادثات کی وجہ سے گھر میں میرا اقتدار کچھ کم ہو گیا. اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ BA کا امتحان دیا تو فیل ہو گیا. اگلے سال 1 مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا. اس کے بعد جب 3-4 دفعہ یہی ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی. پے در پے BA میں فیل ہونے کی وجہ سے میری گفتگو میں ایک سوز تو ضرور آ گیا تھا، لیکن کلام میں وہ پہلے جیسی شوکت اور میری رائے کی وہ پہلے جیسی وقت نہ رہی تھی. میں پہلے سال BA میں کیوں فیل ہوا اس کا سمجھنا بہت آسان ہے. بات یہ ہوئی کہ جب ہم نے FA کا امتحان دیا تو چونکہ ہم نے کام خوب دل لگا کر کیا تھا اس لیے ہم اس میں کچھ پاس ہی ہو گئے تھے. بہرحال فیل نہ ہوئے. یونیورسٹی نے یوں تو ہمارا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا، لیکن ریاضی کے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ صرف اس مضمون کا امتحان 1 دفعہ پھر دے ڈالو. اب جب ہم BA میں داخل ہونے لگے تو ہم نے سوچا کہ BA میں ریاضی لیں گے، اس طرح سے کمپارٹمنٹ کے امتحان کے لیے فالتو کام نہ کرنا پڑے گا. لیکن ہمیں سب لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ تم ریاضی مت لو. جب ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو کسی نے ہمیں کوئی معقول جواب نہ دیا، لیکن جب پرنسپل صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا تو ہم رضامند ہو گئے. چنانچہ BA میں ہمارے مضامین انگریزی، تاریخ اور فارسی قرار پائے. ساتھ ہی ساتھ ہم ریاضی کے امتحان کی تیاری بھی کر رہے تھے، تو گویا ہم 3 کے بجائے 4 مضمون پڑھ رہے تھے. اس طرح سے جو صورتحال پیدا ہوئی اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہیں یونیورسٹی کے امتحانات کا کافی تجربہ ہے. ہماری قوت مطالعہ منتشر ہو گئی اور خیالات میں پراگندگی آ گئی. اگر مجھے 4 کی بجائے صرف 3 مضامین پڑھنے ہوتے تو جو وقت میں فی الحال چوتھے مضمون کو دے رہا تھا وہ بانٹ کر ان تینوں مضامین کو دے دیتا. آپ یقین مانیے اس سے بڑا فرق پڑ جاتا. اور فرض کیا
کہ اگر میں وہ وقت تینوں کو بانٹ کر نہ دیتا بلکہ سب کا سب ان تینوں میں سے کسی ایک مضمون کے لیے وقف کر دیتا تو کم از کم اس مضمون میں تو ضرور پاس ہو جاتا. لیکن موجودہ حالات میں تو وہی ہونا تھا جو لازم تھا، یعنی میں کسی مضمون پر پوری طرح توجہ نہ کر سکا. کمپارٹمنٹ کے امتحان میں تو پاس ہو گیا، لیکن بی اے میں ایک تو انگریزی میں فیل ہوا، وہ تو خیر ہونا تھا کیونکہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں. اس کے علاوہ تاریخ اور فارسی میں بھی فیل ہو گیا. فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہونا جو ایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہو لوگوں کے لیے حیرت کا موجب ہوا، اور سچ پوچھیے تو ہمیں بھی اس پر سخت ندامت ہوئی. لیکن خیر اگلے سال یہ ندامت دھل گئی اور ہم فارسی میں پاس ہو گئے. اس سے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے اور اس سے اگلے سال انگریزی میں. اب قاعدے کی روح سے ہمیں بی اے کا سرٹیفکیٹ مل جانا چاہیے تھا، لیکن یونیورسٹی کی اس طفلانہ ضد کا کیا علاج کہ تینوں مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا ضروری ہے. ہم نے ہر سال صرف ایک مضمون پر اپنی تمام تر توجہ دی اور اس میں وہ کامیابی حاصل کی کہ باید و شاید باقی دو مضمون ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ہم نے یہ تو ثابت کر دیا کہ جس مضمون میں جب چاہیں پاس ہو سکتے ہیں. اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد جب ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات ختم ہونے والی ہے. ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے فیل ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے، وہ یہ کہ فارسی میں فیل ہو جائیں، لیکن اس کے بعد تو پاس ہونا لازم ہے. ہر چند کی سانحہ از حد جانکا ہوگا، لیکن اس میں یہ مصلحت تو ضرور مضمر ہے کہ اس سے ہمیں ایک قسم کا ٹیکہ لگ جائے گا. بس یہی ایک کسر باقی رہ گئی ہے. اس سال فارسی میں فیل ہوں گے، پھر اگلے سال قطعی پاس ہو جائیں گے. چنانچہ 7ویں دفعہ امتحان دینے کے بعد ہم بے تابی سے فیل ہونے کا انتظار کرنے لگے. یہ انتظار دراصل فیل ہونے کا انتظار نہ تھا، بلکہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس فیل ہونے کے بعد اب ہم اگلے سال ہمیشہ کے لیے بی اے پاس ہو جائیں گے. ہر سال جب امتحان کے بعد میں گھر آتا تو والدین کو نتیجے کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دیتا. رفتہ رفتہ نہیں بلکہ یکلخت فوراً. رفتہ رفتہ تیار کرنے سے خواہ وقت ضائع ہوتا ہے اور پریشانی مفت میں طول کھینچتی ہے. آخری سالوں میں والد کو فوراً یقین آ جایا کرتا تھا، کیونکہ تجربے سے ان پر ثابت ہو چکا تھا کہ میرا اندازہ غلط نہیں ہوتا تھا. لیکن ادھر ادھر کے لوگ اجی نہیں صاحب، اجی کیا کہہ رہے ہو، اجی یہ بھی کوئی بات ہے، ایسے فکروں سے ناک میں دم کر دیتے. بہرحال اب کے گھر پہنچتے ہی ہم نے حسب دستور اپنے فیل ہونے کی پیشین گوئی کر دی. دل کو تسلی تھی کہ بس یہ آخری دفعہ ہے، اگلے سال ایسی پیشین گوئی کرنے کی کوئی ضرورت نہ پیش آئے گی. ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ ہاسٹل کا قصہ پھر شروع کرنا چاہیے. اب تو کالج میں صرف ایک ہی سال باقی رہ گیا، اب بھی ہاسٹل میں رہنا نصیب نہ ہوگا تو گویا عمر بھر ہم آزادی سے محروم رہیں گے. آخری درخواست کرنے سے پہلے میں نے تمام ضروری مسالہ بڑی احتیاط سے جمع کر لیا. جن پروفیسروں سے اب مجھے ہم عمری کا فخر حاصل تھا ان کے سامنے نہایت بے تکلفی سے اپنی آرزوؤں کا اظہار کیا. ان سے والد کو خطوط لکھوائے کہ اگلے سال لڑکے کو آپ ضرور ہاسٹل بھیج دیں. بعض کامیاب طالب علموں کے والدین سے بھی اس مضمون کی عرضداشتیں بھجوائیں. خود اعداد و شمار سے ثابت کر دیا کہ یونیورسٹی سے جتنے لڑکے پاس ہوتے ہیں ان سے اکثر ہاسٹل میں رہتے ہیں، اور یونیورسٹی کا کوئی وظیفہ یا تمغہ یا انعام تو کبھی ہاسٹل سے باہر گیا ہی نہیں. میں حیران ہوں کہ یہ دلیل مجھے اس سے پیشتر کیوں نہ سوچی، کیونکہ یہ بہت ہی کارگر ثابت ہوئی. والد کا انکار نرم ہوتے ہوتے غور و خوض میں تبدیل ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے دل سے شک رفع نہ ہوا. کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس لڑکے کو پڑھنے کا شوق ہو وہ ہاسٹل کی بجائے گھر پر کیوں نہیں پڑھ سکتا. میں نے جواب دیا کہ ہاسٹل میں ایک علمی فضا ہوتی ہے جو ارسطو اور افلاطون کے گھر کے سوا اور کسی گھر میں دستیاب نہیں ہو سکتی. ہاسٹل میں جسے دیکھو بحر علوم میں غوطہ زن نظر آتا ہے. باوجود اس کے کہ ہر ہاسٹل میں 200 300 لڑکے رہتے ہیں پھر بھی خاموشی طاری رہتی ہے. ایسی خاموشی کے قبرستان معلوم ہوتا ہے. وجہ یہ کہ ہر ایک اپنے کام میں لگا رہتا ہے. شام کے وقت ہاسٹل کے صحن میں جا بجا طلبہ علمی مباحثوں میں مشغول نظر آتے ہیں. الگ صبح ہر ایک طالب علم کتاب ہاتھ میں لیے ہاسٹل کے چمن میں ٹہلتا نظر آتا ہے. کھانے کے کمرے میں، غسل خانوں میں، برآمدوں میں، ہر جگہ لوگ فلسفے اور ریاضی اور تاریخ کی باتیں کرتے ہیں. جن کو ادب اور انگریزی کا شوق ہے وہ دن رات آپس میں شیکسپیئر کی طرح گفتگو کرنے کی مشق کرتے ہیں. ریاضی کے طلبہ اپنے ہر ایک خیال کو الجبرے میں ادا کرنے کی عادت ڈالتے ہیں. فارسی کے طلبہ رباعیوں میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں. تاریخ کے والد نے اجازت دے دی.
اب ہمیں یہ انتظار کہ کب فیل ہوں اور کب اگلے سال کے لیے عرضی بھیجیں۔ اس دوران میں ہم نے اپنے تمام دوستوں سے خط و کتابت کی جن کے متعلق یقین تھا کہ اگلے سال پھر ان کی رفاقت نصیب ہوگی۔ انہیں یہ مژدہ سنایا کہ آئندہ سال کالج کی تاریخ میں یادگار رہے گا، کیونکہ ہم تعلیمی زندگی کا ایک وسیع تجربہ اپنے ساتھ لیے ہاسٹل میں آ رہے ہیں، جس سے ہم طلباء کی نئی پود کو مفت مستفید کریں گے۔ اپنے ذہن میں ہم نے ہاسٹل میں اپنی حیثیت ایک مادر مہربان کی سی سوچ لی، جس کے ارد گرد ناتجربہ کار طلباء مرغی کے بچوں کی طرح بھاگتے پھریں گے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کو، جو کسی زمانے میں ہمارے ہم جماعت رہ چکے تھے، لکھ بھیجا کہ جب ہم ہاسٹل میں آئیں تو فلاں مراعات کی توقع آپ سے رکھیں گے اور فلاں قواعد سے اپنے کو مستثنا سمجھیں گے۔ اطلاعاً عرض ہے، اور یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد ہماری بدنصیبی دیکھیے کہ جب نتیجہ نکلا تو ہم پاس ہو گئے۔ ہم پہ تو جو ظلم ہوا سو ہوا۔ یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ کیجئے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔